اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا أما بعد وقال الله الحكيم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ درود پڑھیں بار محمد سورہ مبارکہ مریم کی یہ آیہ کریمہ ہے جس میں خداوند عالم ایمان اور اعمال صالحات کی امپورٹنس بیان کر رہا ہے۔ چونکہ یہ مجلس شہداء کرام کی یاد میں اور تکریم شہداء کے عنوان سے منعقد ہوئی ہے، لہذا ان کی ان قربانیوں کو دیکھتے ہوئے ان کی عظمت اور تمام عالم انسانیت کے دلوں میں ان ہستیوں کی محبت و الفت و مودت کو دیکھتے ہوئے جس آیے کو سرنامہ کلام قرار دیا، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ دو چیزیں ہیں، صرف ایمان کی بات نہیں ہو رہی ہے، صرف مومن کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس مومن کی بات ہو رہی ہے کہ جو مومن باعمل ہے۔ خداوند عالم نے ایک ہی نہیں بلکہ کئی مقام پر خداوند عالم نے ان دونوں چیزوں کو ساتھ میں ہی ذکر کیا ہے۔ تقریباً 80 کے نزدیک آیتیں ہیں کہ جہاں پر خداوند عالم بار بار کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا عملوا الصالحات، آمنوا عملوا الصالحات۔ خدا کہہ رہا ہے اے ایمان لانے والو اور صالح اعمال انجام دینے والو، ان سے خطاب کر رہا ہے۔ خداوند عالم صرف یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو تمہارے ساتھ میں کیا کروں گا، نہیں، خداوند عالم صاف کہہ رہا ہے کہ مجھے نہ صرف ایمان چاہیے نہ صرف عمل چاہیے، بلکہ ایمان اور عمل دونوں چاہیے۔ خداوند عالم واضح کہہ رہا ہے کہ انسان کی ضرورت صرف ایمان نہیں ہے، ایمان اور اعمال ہے۔ ایمان پہلا زینہ ہے، ایمان ہی سب کچھ نہیں ہے۔ اگر ایمان ہی سب کچھ ہو جائے کہ بس ایمان رکھ لیا کافی ہے تو پھر فلسفہ شہادت کیا ہے؟ کیا ضرورت اتنی شہادت دینے کی؟ اگر ایمان ہی سب کچھ ہے، ایمان رکھ لیا کافی ہے تو پھر کیا ضرورت نماز پڑھنے کی؟ ایمان ہی اگر کافی ہے تو کیا ضرورت روزہ رکھنے کی؟ ایمان ہی اگر کافی ہے تو کیا ضرورت حج کی؟ کیا ضرورت خمس کی؟ کیا ضرورت زکوٰۃ کی؟ کیا ضرورت خیرات کی؟ کہ ایمان تو رکھ لیا نا بس ہے۔ جبکہ ایک طرف باقاعدہ اسی چیز کو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ بس ایمان لیا ہے بھائی کافی ہے، آگے کچھ ضرورت نہیں ہے۔
باقاعدہ ایک نوجوان سے گفتگو ہو رہی تھی تو کہنے لگا کہ محبت علی کے علاوہ، ذکر علی کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ دلیل بھی کمال ہے کہ دلیل بھی رکھتا ہے، یہ بھی نہیں کہ بغیر دلیل کے بات کر رہا ہوں کہ بس علی علی کریں کافی ہے، اس سے بہترین عبادت ہی نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ سمجھے کہ علی کی ایک ضربت جو ہے دونوں جہان کی عبادت سے بھاری ہے، تو پھر خالی علی علی کریں نا، کیا ضرورت نماز کی، کیا ضرورت روزے کی، کیا ضرورت حج کی؟ جبکہ وہی علی خود نماز پڑھ کے بتا رہا ہے کہ علی بغیر نماز کے نہیں رہ سکتا، تو علی والا کیسے بغیر نماز کے رہ سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کیسی دلیل ہے، کیسی منطق ہے، کیسی لاجک ہے۔ یہی ہوتا ہے کہ جب انسان استاد کے سامنے زانو عنب طے نہیں کرتا ہے تو یہ ہوتا ہے۔ ہر چیز کا ایک سورس ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ڈاکٹر بننا ہے تو کیا آپ عالم کے سامنے بیٹھیں گے کہ مولانا مجھے ڈاکٹر بنائیے؟ یہ کیسی منطق ہے، کیسی لاجک ہے؟ اگر آپ کو انجینئر بننا ہے تو کیا آپ ڈاکٹر کے سامنے بیٹھیں گے، ڈاکٹر صاحب یہ لیجئے 5 لاکھ روپیہ، 10 لاکھ روپیہ، 50 لاکھ روپیہ لے لیے، مجھے انجینئر بنا دیجئے؟ نہیں۔ جو جس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے، آپ جو بننا چاہتے ہیں اس میں آپ جائیں گے۔ تو جب دین کا معاملہ آتا ہے تو دین کے بارے میں، حدیثوں کے بارے میں، آیتوں کے بارے میں ڈاکٹر سے کیوں جا کے پوچھتے ہو؟ انجینئر سے کیوں جا کے پوچھتے ہو؟ ڈرائیور سے کیوں جا کے پوچھتے ہو؟ اور آپ دیکھ لیجئے بھرے پڑے ہیں ڈاکٹر جو اس وقت اپنی ڈاکٹری نہیں چل پا رہی ہے تو مولویت کا بیڑا اٹھا لیا ہے اور نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ سماج میں ملیں گے آپ کو ایسے ڈاکٹر، سماج میں ملیں گے آپ کو ایسے انجینئر کہ انجینئری نہیں چلی تو حدیثوں کا کچھ بھی مطلب نکال رہے ہیں، آیتوں کا کچھ بھی مطلب نکال رہے ہیں اور بہکا رہے ہیں، جوانوں کو بہکا رہے ہیں۔ خدا صاف کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو اگر تم نے کوئی ایک نیک کام انجام دے دیا، ایک نیک کام نہیں، عامل الصالحات۔ عامل الصالحات کا مطلب یعنی جب بھی جہاں بھی آپ کو نیکی کا موقع ملا آپ نے اسے انجام دیا۔ یہ نہیں کہ اے ایمان لانے والو صرف اگر تم نے نماز پڑھ لیا، اے ایمان والو اگر تم نے صرف روزہ رکھ لیا، اے ایمان والو تم نے صرف اگر حج کر لیا، نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے ایمان لانے والو اور مسلسل ایمان کے ساتھ کنٹینیو نیکیاں کرتے رہتے ہو، نیک کام کرتے، تو جب بھی تمہیں موقع آیا، تمہارے سامنے کوئی آفر آیا نیکی کا، تم اسے ٹھکرا نہیں دیتے ہو بلکہ فوراً اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہو۔ جو بھی نیکی کا آفر آتا ہے تمہارے سامنے، اگر تمہارے سامنے نماز شب کا آفر آیا خوب فوراً کھڑے ہو گئے نماز شب کے لیے، اگر تمہارے سامنے نافلہ ظہرین کا آفر آیا فوراً تم نے ایکسیپٹ کر لیا، اگر تمہارے سامنے تلاوت قرآن کا آفر آیا فوراً تم نے ایکسیپٹ کر لیا، اگر تمہارے سامنے زیارت عاشوراء کا آفر آیا فوراً تم نے ایکسیپٹ کر لیا، اگر تمہارے سامنے کسی یتیم کو کھانا کھلانے کا آفر آیا فوراً ایکسیپٹ کر لیا، اگر تمہارے سامنے مسجد کو بنانے کا آفر آیا فوراً کھڑے ہو گئے، اگر تمہارے سامنے آفر آیا اسکول بنانے کے لیے، کالج بنانے کے لیے، یونیورسٹی بنانے کے لیے، تو بغلے نہیں جھانکتے رہے بلکہ فوراً تم نے اس کام کو انجام دیا۔ یعنی جب بھی جہاں بھی آپ کو نیکی کا چانس ملا اور آپ نے نیکی کر لیا تو خداوند عالم اس کا اجر آپ دیکھیں کیا بیان کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بہت پیاری آیت ہے عزیزان گرامی، واقعاً ویسے تو ساری آیتیں ہی پیاری ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کچھ جو ہیں، واقعاً عجب لطافت ہے اس آیت کے اندر، اور اس سے ملتی جلتی جتنی بھی آیتیں ہیں
کہ خدا کہہ رہا ہے کیا دوں گا میں تمہیں اگر ایمان اور عمل صالح کنٹینیو. یہ نہیں کہ ارے بعد میں کر لوں گا، نہ، تمہارے لیے یہ آفر نہیں ہے. ارے پھر کبھی کر لوں گا، نہ. تمہیں چانس ملا تھا، کیوں ٹھکرا دیا؟ اگر ٹھکرا دیا تو پھر یہ آیت ہمارے لیے نہیں ہے. یہ آیت ان کے لیے کہ جو عمل کے چانس کو ٹھکراتا نہیں ہے، نیکی کے چانس کو ٹھکراتا نہیں ہے. اگر دیکھا کہ کوئی بندہ غلہ لے کے کھڑا ہوا ہے تو نہیں کہ بعد میں ڈال دوں گا، نہ، اسی وقت ڈال دیتا ہوں. یہ اس کے لیے آفر ہے، یہ اس کے لیے خداوند عالم فرما رہا ہے. کیا سیجعل لہم، خدا کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے قرار دے گا، خود خدا قرار دے گا. رحمان سیجعل لہم الرحمان، اور رحمان جو ہے اس کے لیے قرار دے گا. کیا قرار دے گا؟ ودا، لوگوں کے دلوں میں اس کی مودت ڈال دے گا. لوگوں کے دلوں میں اس کی مودت ڈال دے گا. ایک کام ہوتا ہے ہمارا اور ایک کام ہے خدا کا. ہمارے ساتھ مشکل یہ ہو رہی ہے کہ خدا کا کام بھی ہم نے اپنے ذمے لے لیا ہے، جبکہ خدا کہہ رہا ہے لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈالنا تمہارا کام نہیں ہے، وہ میرا کام ہے. یہ میرا کام ہے کہ لوگوں کے دلوں میں، اور محبت بھی نہیں، مودت ڈالوں گا لوگوں کے دلوں میں، نہ کہ شیعوں کے دلوں میں، نہ کہ مسلمانوں کے دلوں میں، نہ، عالم انسانیت کے انسانوں کے دلوں میں مودت ڈالنا تمہارے لیے میرا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا بس دو ہی کام ہے، ایمان لے آؤ اور نیکی کے چانس کو مس مت کرنا، بس اتنا تمہارا خیال رکھنا ہے. تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ بھائی میں اتنے لاکھ روپیہ دے رہا ہوں، میرے نام کی تختی لگا دینا. کتنی بڑی تختی لگوا دو گے تم، تمہارے اختیار میں نہیں ہے تمہارا نام کرنا، تمہیں مشہور کرنا، تمہاری شہرت، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالنا، لوگوں کے دلوں میں مودت ڈالنا. یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ میرا کام ہے. میرا کام اپنے ہاتھ میں کیوں لے رہے ہو؟ میرا کام میرے اوپر چھوڑو، تم اپنا کام کرو. تم دو کام کا خیال رکھو، ایمان لے آؤ. ایمان لے آئے تو جب بھی تمہیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم مت تلاش کرو، میں خود نیکی کے چانس تمہارے سامنے بھیجتا رہوں گا تاکہ تمہاری مودت لوگوں کے دلوں میں ڈالوں. میں خود چانس بھیجتا رہوں گا، اور بھیجتا رہتا ہے صبح شام، چاہے بس میں ہو ہم، چاہے ٹرین میں ہو. بس میں ہمیں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ضعیف انسان آ گیا، وہ ہم بیٹھے ہوئے آرام سے، چانس مس کر دیا، مس ہو گیا چانس. اور جب ایک ضعیف انسان آیا، کھڑے ہو جاؤ، اسے دے دو جگہ. خاتون آ گئی کوئی، کھڑے ہو جاؤ، اسے دے دو جگہ. نیکی کے لیے خدا، عمل صالحات کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ بس نماز یہی نیکی، بس روزہ یہی نیکی، بس حج یہی نیکی، بس زکوٰۃ یہی نیکی ہے، بس مجلس یہی نیکی ہے، بس محفل یہی نیکی ہے. نہ، نیکی کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے. دنیا کے ہر عمل کو ہم نیکی بنا سکتے ہیں، ہر عمل کو ہم نیکی میں بدل سکتے ہیں، ہر عمل کو، ایک ایک عمل کو ہم نیکی میں بدل سکتے ہیں. جو بھی کام ہم کر رہے ہیں، جو بھی کام، کوئی قید نہیں، نہ صرف نماز، نہ صرف روزہ، نہ صرف حج، نہ صرف زکوٰۃ. ایک نارمل کام بھی، ڈرائیونگ کو بھی ہم نیکی میں بدل سکتے ہیں، رکشہ چلانے کو بھی ہم نیکی میں بدل سکتے ہیں، نیکی میں بدل سکتے ہیں، بالکل ہو سکتا ہے. ہم رکشہ چلا رہے ہیں، ایک رکشے والا رکشہ چلا رہا ہے، رکشے میں جینس آگے بیٹھ گیا، اب 2 سیٹ اور ہے شیئرنگ میں، سمجھے آپ؟ تو میں نے ایک اور آدمی کو بٹھا لیا، اب 1 سیٹ اور ہے، تو ایک خاتون دیکھی، ان کو بٹھا لیا. نہیں، یہ نیکی نہیں ہے آقا. لیکن اسی کے مقابلے میں ایک آدمی بیٹھا تھا اور ایک خاتون آگے بیٹھ گئی. اب میں اس عورت کے احترام میں، اس عورت کی عزت کو محفوظ رکھنے کے خاطر، اس عورت کی حیا کو باقی رکھنے کے خاطر پھر تیسرا پیسنجر کوئی مرد نہ بٹھاؤں. یہ نیکی ہے،
یہ نیکی ہے. یا ایک اور عورت نہ بٹھاؤں کہ یہ عورت کو اس آدمی سے چپک کے بیٹھنا پڑ جائے اور اس کی حیا جو ہے اندر ہی اندر وہ ٹوٹ رہی ہو، لیکن کیا کرے، مجبور ہے. نہ، میں دوسرا پیسنجر تیسرا بٹھا ہی نہیں رہا ہوں، چاہے مرد ملے یا عورت ملے، تاکہ یہ عورت اپنی حیا کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ جائے. یہ نیکی ہے، یہ نیکی ہے، واقعی نہیں نیکی ہے. یہی مشکل ہے ہمارے ساتھ. ہم سمجھتے ہیں کہ بس مجھے پیٹ بھرنا ہے، رکشہ چلا سکتا ہوں، رکشہ چلانے لگوں. مجھے پیٹ بھرنا ہے، بچوں کی فیس بھرنا ہے، میں ہاتھ گاڑی چلا سکتا ہوں، پارٹی اٹھا سکتا ہوں، بس وہی مجھے اٹھا لینا ہے، اب جیسے بھی ہو، جو بھی ہو، جیسا بھی ہو. نا عزیزان گرامی، فقہ کا ہر میدان میں دخل ہے. اگر ایک رکشہ والا بھی ہے تو پیسنجر بٹھانے کے حوالے سے اسے فقہ پتہ ہونی چاہیے کہ فقہ کیا کہتی ہے پیسنجروں کو بٹھانے کے حوالے سے. سمجھے؟ ارے مولوی صاحب اگر میں نہیں بٹھاؤں گا 3 پیسنجر تو میرا خرچہ کیسے چلے گا؟ خوب یہی مشکل ہے کہ خدا کے ساتھ تو سودا کر کے دیکھ. کر خدا کے ساتھ سودا. مشکل یہی ہے ہمارے یہاں یہی تربیتی پہلو جو ہے سماج میں، عالم انسانی، نہ کہ میں شیعوں کی بات کر رہا ہوں، یاد رکھیں ہمیشہ اکثر میرا خطاب جو رہتا ہے وہ عالم انسانیت سے ہی رہتا ہے کہ عالم انسانیت کے اندر اس وقت سب سے بڑی جو چیز جس چیز کا فقدان ہے وہ یہی تربیتی پہلوؤں کا فقدان ہے. ہم سمجھتے ہیں تربیت کی کس کو ضرورت ہے؟ مولوی بس تربیت یافتہ ہونا چاہیے، پیش نماز تربیت یافتہ ہو کافی ہے. زیادہ معاملہ آگے اور بڑھ گیا تو عورت تربیت یافتہ چاہیے تاکہ میرے بچوں کو سنبھال لے. بندے خدا، خود تجھے بھی تربیت کی ضرورت ہے. اگر تو تربیت یافتہ ہوگا اور ایک رکشہ چلا رہا ہوگا تو ایک عورت کو حیا کے ساتھ اس کی منزل تک پہنچائے گا. یہ معمولی نیکی نہیں ہے. مشکل یہی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ تو بزنس کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ سودا کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم خدا کے ساتھ سودا نہیں کرتے ہیں. ہم کر کے دیکھیں آگا. ایک ٹیلر نے خدا کے ساتھ سودا کیا تھا. ٹیلر، پتہ نہیں آپ لوگوں نے نام سنا ہے کہ نہیں، رجب علی خیاط کا نام سنا ہے؟ خیاط کہتے ہیں ٹیلر، جو عربی جانتے ہیں، عرب کرنے جانتے ہوں گے. خیاط کہتے ہیں ٹیلر کو. ہم سمجھتے سودا کس نے کیا؟ بس ایک امام علی علیہ السلام نے شب ہجرت بستر نبی پہ سو کے اپنے نفس کا سودا کیا. اس کے علاوہ کوئی سودا نہیں کر سکتا ہے. نہ، وہ سودا کامل ترین سودا تھا، وہ با کمال، اپنے بلند ترین کمال کا وہ سودا تھا. لیکن سودے کی خدا کے ساتھ قید نہیں ہے کہ بس نبی سودا کر سکتا ہے، امام سودا کر سکتا ہے. خدا نہ، قرآن میں جگہ جگہ آیتیں ہیں خدا کے ساتھ سودا کرنے کی، بزنس کرنے کی، کاروبار کرنے کی، خدا کے ساتھ کاروبار کرنے کی، واقعاً کاروبار کرنے کی، ہر طرح کا کاروبار. نہ صرف آخرت سے ریلیٹڈ کاروبار کہ نہیں مرنے کے بعد ملنے والا کاروبار ہے، مولوی صاحب پیٹ تو یہاں مجھے بھرنا ہے. نہ، پیٹ سے لے کر آخرت تک سارا سودا کریں خدا کے ساتھ. خدا آخرت کا خدا نہیں ہے، دنیا اور آخرت کا خدا ہے. وہ مشکل یہ ہے. ہر میدان میں تربیت کی ضرورت ہے ہماری. ٹیلر ہے، نوجوان ہے، نوجوان میں پوری خواہش بھری پڑی ہوتی ہے، کہاں موقع ملے اور گناہ کر جاؤں. ہر قدم پہ اس کے گناہ رکھا ہوا ہے، ہر قدم پہ. خوب اس کو بھی چانس ملا ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ گناہ کرنے کا. کوئی نہیں تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان لوگوں نے گناہ کر دیا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان ہے لیکن اس کے ذہن میں آئی یہ بات کہ خدایا مجھے پتہ ہے کہ تو اس وقت میرا امتحان لے رہا ہے، اب میں تیرا امتحان لیتا ہوں اس گناہ کو ترک کر کے کہ دیکھو تو مجھے کیا دیتا ہے. کسی کو پتہ نہیں چلے گا تیرے علاوہ، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی. چند لمحوں کی لذت ہمیں مل جائے گی، لیکن مجھے پتہ ہے تو چونکہ میرا امتحان لے رہا، میں تیرا امتحان لیتا ہوں، تو اس کے عوض مجھے کیا دے گا. خداوند عالم نے اس کے سامنے سے حجاب کو اٹھا لیا.
آپ دیکھ رہے ہیں اس کا سامنے سے حجاب کو اٹھا لیا خدا نے. کیا وہ نبی تھا کوئی؟ نہیں. معصوم تھا کوئی؟ نہیں. 40 دن کا چلا کر کے بیٹھا ہوا تھا؟ نہیں. 40 دن تک یہ آیت پڑھو، 40 دن تک وہ آیت پڑھو، 40 دن تک روزہ رکھو، نہ. گناہ کا چانس تھا، گناہ کا چانس ترک کر دیا. جبکہ گناہ کا ترک کرنا واجب ہے کہ نہیں؟ واجب ہے. وہ واجب ہے تو تجھے کرنا ہے. کچھ دے خدا نہ دے، کرنا ہے. نہیں دیں گے تو کوڑے پڑے گا. لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں اس نے کیا کہا، ٹھیک ہے مجھے گناہ کا ترک کرنا، اپنے آپ کو بچانا واجب ہے، لیکن میں اس واجب میں بھی تیرے ساتھ معاملہ کرنا چاہتا ہوں، تیرا امتحان لینا چاہتا ہوں. واقعاً خدا بھی کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے. اس نے بھی کہا کوئی بات نہیں، جب اتنا زبردست تو میرے ساتھ ریلیشن کرنا چاہتا ہے، تعلقات اتنے زبردست کرنا چاہتا ہے، خواہشات کے تعلقات کو، مادی تعلقات کو، زنا کے تعلقات کو، دنیاوی تعلقات کو، جہنمی تعلقات کو، ہر طرح کے تعلقات کو چھوڑ کر تو میرے ساتھ الہی تعلقات، میرا امتحان لینا چاہتا ہے، تو باوجود اس کے کہ ایک واجب امر ہے، میں بھی تیار ہوں اپنا امتحان دینے کے لیے. عزیزان گرامی، کمال ہے، یہ کمال ہے واقعاً. ایسی مثال کہاں ملے گی محبت کی کہ خدا اپنے بندوں سے اس حد تک محبت کرتا ہے. لیکن بندہ ہے وہی نہیں پلٹ کے خدا کے ساتھ معاملے کرتا ہے، وہی نہیں پلٹ کے خدا کے ساتھ سودے کرتا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں جو ہمارے مراجع کرام، یہ جو مجتہدین ہیں، یہ جو ہمارے فقہاء ہیں، یہ اس مقام پر کیسے پہنچے؟ صرف علم سے پہنچے؟ نہ، علم تو بہت سو کے پاس ہے. فقیہ ایک دو نہیں ہیں، آپ چلے جائیے بھرے پڑے ہیں فقیہ. مجتہد ایک دو نہیں ہے، بھرے پڑے ہیں. لیکن وہی معاملہ ہے، کون خدا کے ساتھ کتنا مضبوط سودا کرتا ہے، وہ امپورٹنٹ ہے. کمانڈر بھرے پڑے ہوئے ہیں، انجینئر بھرے پڑے ہوئے ہیں، ایک سے کمانڈر ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ قاسم سلیمانی کی مجلس پوری دنیا میں برپا ہو رہی ہے، ابو مہدی مہندس کی مجلس پوری دنیا میں برپا ہو رہی ہے؟ کیا چیز ہے؟ اچھا چلو شیعہ کرے تو سمجھ میں آئے، سنی کر رہا ہے، چلو سنی بھی کرے تو سمجھ میں آئے بات کہ ہاں جناب زینب سے اس کا بھی تو تعلق ہے، آخر کربلا سے اس کا بھی تو تعلق ہے، داعش کے وہ بھی تو خلاف ہے. لیکن ایک مسیحی کیوں کر رہا ہے آخر؟ ایک ہندو کیوں احترام کرا خراج عقیدت پیش کر رہا ہے؟ ایک سکھ کیوں خراج عقیدت قاسم سلیمانی کو پیش کر رہا ہے، ابو مہدی مہندس کو پیش کر رہا ہے؟ سوچنے والی بات ہے. عام طور سے لوگوں کی ایک ذہنیت بنا دی گئی، جہاں ایران کا نام لو، ارے ان کو ایران سے پیسہ ملتا ہے. جہاں ایران کا کوئی واقعہ بیان کرو، ارے یہ تو بیان کریں گے نا، ان کو پیسہ ملتا ہے. آپ دوستی میں رہنے والوں کو کتنا پیسہ ملا ایران سے؟ بتاؤ بھائی، کتنا ملا؟ ابھی کل کرلا میں نوجوانوں نے ایک انجمن ہے وہاں کی، ان لوگوں نے ان شہداء کے لیے مجالس کا اہتمام کیا. کتنا ملا ان انجمن؟ جا کے پوچھو ان انجمن والوں سے، بیچاروں سے، کہ کتنا ملا تم کو ایران سے؟ بتاؤ. کیسی بیوقوفی کی بات کر رہے ہو؟ نہ، یہ خدا سے سودا کرنے والے ہیں کہ خداوند عالم نے کہا کہ تم میرے ساتھ سودا کرو گے ایمان اور اعمال صالحات کا، میں نے وعدہ کیا کہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دوں گا. میرا وعدہ، یہ میرا کام ہے. تم نے تمہارا کام کیا نا، اب میرا کام میرے اوپر چھوڑو. پھر نہ صرف ایران، نہ صرف عراق، نہ صرف شام، ممرہ جیسی جگہ میں جا کے دوستی میں انڈر گراؤنڈ میں نماز پڑھنے والے بھی کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ قاسم سلیمانی کا. کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ ابو مہدی مہندس کا. کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ باقر نیمر کا. کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ آیت اللہ مصباح کا. کیا پڑھی ہے بھائی تم کو؟ کیا چیز ہے؟ ان لوگوں نے خدا کے ساتھ سودا کیا، خدا کے ساتھ معاملہ کیا، خدا نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا. یہ وہی مودت ہے جس نے ہمیں یہاں لا کے جمع کر دی ان کے نام پر.
اسی طرح ہم بھی سودا کریں خدا کے ساتھ، واقعاً کریں، معاملہ کریں خدا کے ساتھ۔ دسیوں آیت موجود ہیں، خدا کا کام ہم اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ ارے نہیں بھائی میں تو کچھ بھی نام و نمود کے لیے نہیں، اب کہیں دیکھو میرا نام ہم نہیں لینا مہربانی کر کے، ہاں بس کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، سمجھے؟ آپ اوپننگ بھی جو کریں گے سیریمنی امام باڑے کی، مسجد کی، اسکول کی، کہیں میرا نام نہیں لینا، میں نے نہیں لیا نام۔ ٹھیک ہے، نام لینے منع کیا تھا، اشارہ کرنے تھوڑی منع کیا تھا۔ اشارہ ہی کرتے ہو۔ آپ نے دیکھا عزیزان گرامی، گئی بھینس پانی میں، یہ واقعہ یہی تربیتی پہلو ہیں۔ سب سے بہترین چیز اور سب سے خطرناک چیز انسان کے پاس کیا ہے؟ نفس۔ بہت کمال کی چیز خداوند عالم نے انسان کو دیا ہے، بہت کمال کی چیز، اور سب سے خطرناک چیز، سب سے بہترین چیز۔ اصل انسان کا امتحان اسی میں ہے۔ انسان کا امتحان نفس کو کنٹرول کرنے میں، نہ کہ شیطان کو کنٹرول کرنے میں۔ ہمارا کام شیطان کو کنٹرول کرنا نہیں، وہ کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا اس کو، وہ اپنا کام کرتا رہے گا۔ وہ کب تک کرتا رہے گا؟ جب تک ہم نفس کے تابع رہیں گے۔ جس دن نفس ہمارے کنٹرول میں آ جائے گا، شیطان خود اس کی عقل ٹکانے لگ جائے گی، وہ خود کنٹرول میں آ جائے گا۔ نہیں بھائی، یہ اپنے بس میں آنے والا انسان نہیں ہے۔ جو نفس کے کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے، وہ میرے کنٹرول میں کیا آئے گا؟ جو نفس کے کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ کہیں کہ بھائی یہ کیوں کیا تم نے برا کام؟ ارے کیا کروں، شیطان نے بہکا دیا، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا۔ بندے خدا کیوں شیطان کو بدنام کر رہا ہے بھائی؟ شیطان کو ضرورت ہی نہیں ہے بہکانے کی، انسان کے پاس خود اس کا نفس کافی ہے۔ ورنہ اگر یہ ہے کہ شیطان بہکاتا ہے، اس کے بہکانے کی وجہ سے میں بہک گیا۔ خب ماہ رمضان میں تو شیطان جیل میں حدیث میں ہے، واقعاً موجود ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں شیطان جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ خب اس کے بعد بھی نماز نہیں پڑھنے والا نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ بھائی اب کیوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ شیطان تو جیل میں ہے۔ روزہ نہیں رکھنے والا بھی روزہ نہیں رکھ رہا، بھائی کیوں نہیں رکھ رہے ہو؟ شیطان تو جیل میں ہے۔ روزہ رکھ کے بھی گالی دینے والا گالی دے رہا ہے، ارے بھائی کیوں دے رہے ہو؟ شیطان تو جیل میں اور روزے سے بھی ہو۔ روزہ رکھ کے بھی غیبت کرنے والا غیبت کر رہا ہے، ارے بھائی شیطان تو جیل میں اور روزے سے اب غیبت کیوں کر رہے ہو؟ خود شیطان جیل میں ہے، نفس جیل میں نہیں ہے، نفس تو جیل میں نہیں ہے۔ اصل ہمارا معاملہ جو کچھ نفس کے ساتھ ہے، سارے امتحان کا محور جو ہے وہ نفس ہے۔ اور اسی نفس کے حوالے سے پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ یا علی جہاد اصغر تو جیت گئے ہو، جہاد اکبر باقی ہے۔ وہ جہاد اکبر کس سے کہا تھا؟ شیطان سے کہا تھا مقابلہ؟ نہ، نفس سے کہا تھا۔ اسی لیے ہمارے علماء کرام نے بھی جو کتاب لکھی ہے وہ کیا لکھی؟ جہاد اکبر نفس کے بارے میں، کہ نفس کو ہم کیسے کنٹرول کریں۔ اور یہی چیز ہمیں نہیں سکھائی جا رہی ہے۔ سب کچھ سکھایا جا رہا ہے ہمیں، لیکن یہی نہیں سکھایا جا رہا ہے کہ نفس پہ کیسے کنٹرول کریں ہم۔ اور ہر برائی کا منبع اور سورس، اولاد والدین کا احترام نہیں کر رہے ہیں نفس کی وجہ سے، نفس پہ کنٹرول کرنا نہیں سکھایا گیا۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے، کیوں؟ نفس کی وجہ سے، نفس پہ کنٹرول کرنا نہیں سکھایا گیا اور نہیں سکھایا جا رہا ہے۔ شاگرد استاد کا احترام نہیں کر رہے، کیوں؟ نفس پہ کنٹرول کرنا نہیں سکھایا گیا۔ بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے، کیوں؟ نفس پہ کنٹرول کرنا نہیں سکھایا گیا۔ اہل بیت کا چاہنے والا ہوتے ہوئے اوقاف کھا گیا، کیوں؟ نفس پہ کنٹرول کرنا نہیں سیکھ رہا ہے۔ اسی لیے سب سے زیادہ زور کیا دیا گیا؟ یزکیہم، تزکیہ کرو، تزکیہ کرو۔ علم 5 منٹ لو، لیکن تزکیہ 55 منٹ کرو، ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں ایسے ایسے لوگ ہیں، علم بھرا پڑا، علم بھرا پڑا ہے، لیکن نفس کا تزکیہ نہیں کیا۔
مقام اجتہاد پر پہنچنے کے بعد بھی بہک گیا، گمراہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ یہی وجہ ہے جب آیت اللہ محسن قراتی صاحب اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ آغا گل پیگانی سے جب میں نے پوچھا کہ آغا گل پیگانی اگر خداوند عالم آپ سے کہے کہ گل پیگانی کو ایک چیز مجھ سے مانگو میں ایکسیپٹ کر لوں گا، کوئی ایک چیز مانگو، ہم خود فیصلہ کریں، اگر ہمیں ایسا گولڈن چانس مل جائے کہ خدا بولے کوئی ایک چیز مانگ میں ایکسیپٹ کر لوں گا، سمجھے آپ؟ اس وقت جو نوجوان لڑکے ہیں جن کے بورڈ کا ایگزام چل رہا ہے وہ مانگے خدا یا ایگزام آن لائن ہو جائے، یا ڈائرے کی پروردگار ایگزام جو ہے وہ ڈراپ ہو جائے، پاس ہو جاؤں، جیسے اس کے پہلے ہوا تھا، پہلے لاک ڈاؤن میں ہوا تھا۔ ہر انسان، میں بھی اپنی جگہ، ہر انسان اپنی جگہ کیا مانگتا؟ آغا گل پیگانی آپ میں سے بہت سے ہوں گے جنہوں نے ان کی تقلید بھی کی ہوگی، سمجھے؟ آغا گل پیگانی سے پوچھا آپ کیا مانگتے ہیں؟ آغا گل پیگانی نے کہا عاقبت بخیر مانگتا میں۔ باپ رے باپ، عاقبت بخیر، انجام بخیر ہو میرا۔ ارے آپ اتنا آپ نے محنت سے علم حاصل کیا، آپ کہتے کہ دنیا میں صرف میری ہی تقلید ہو، جبکہ مجتہد فقہاء اور بھی ہیں لیکن صرف میری تقلید ہو نا، عاقبت بخیر۔ وہ کیوں آخر ایسا کیا عاقبت بخیر میں؟ تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا پھر آغا گل پیگانی نے کہ میرا ہی ساتھی تھا۔ کس کا ساتھی؟ گل پیگانی صاحب کا ساتھی۔ اب گل پیگانی صاحب کا ساتھی کا مطلب کیا ہے؟ ڈرائیور مراد نہیں ہوا، پھر تو دودھ پہنچانے والا تھوڑی ہوا، لفٹ مین تھوڑی ہوا، پھر کون ہوا؟ انہی کے لیول کا ہی۔ ہم لوگ ساتھ میں ڈیبیٹ کرتے تھے، ساتھ میں مباحثہ کرتے تھے، ساتھ میں اسٹڈی کرتے تھے، ساتھ میں یہ، ساتھ میں رہنا، ساتھ میں آنا، ساتھ میں جانا، اس مقام تک بھی ساتھ میں پہنچے ہم لوگ۔ کچھ دنوں پہلے جب اس کا عالم احتضار میں تھا تو اپنے شاگرد سے کہا کہ جاؤ جا کے گل پیگانی کو بلاؤ۔ اب میں گیا تو دیکھا واقعاً گھر کا ماحول غم زدہ ہے، سب تیار بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن خوانی ہو رہی ہے، سب ہو رہی ہے۔ اپنے شاگرد سے قرآن لے لیا، ایسے لیٹے ہوئے ہیں، قرآن سامنے رکھ کے کہا گل پیگانی سچ بولنا، جب ہم لوگ اسٹڈی کر رہے تھے سب سے زیادہ کلیور کون تھا؟ میں نے کہا تم۔ سب سے زیادہ پاورفل دلیل کس کی ہوتی تھی؟ میں نے کہا تم۔ یہ چیز میں کون تھا؟ تم۔ یہ چیز میں کون تھا؟ تم۔ ہر چیز میں کہتا رہا تم 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 تم۔ بتائیں گل پیگانی جب ہر چیز میں تم سے بہتر تھا تو خدا نے میرے ساتھ انصاف نہیں دیا کہ تم کو مرجع بنا دیا اور مجھے مرجع نہیں بنایا۔ تف کیا، آنکھ بند ہو گئی۔ آپ دیکھیں کیا ہوگا، خدا ہی جانے۔ خدا کی عدالت پہ اعتراض، خدا کی عدالت پہ شک۔ خالی علم کافی نہیں ہے، بتا دیا کہ مرجعیت کے لیے یہی چیز چاہیے کہ تم مرجعیت کی صلاحیت ہوتے ہوئے بھی تم اس لیے علم حاصل نہیں کرو کہ لوگ میری تقلید کریں، میں مرجع بن جاؤں، لوگوں کی تقلید کرنے لگوں نا۔ آغا خوئی کے پاس آیا ایک نوجوان، آ کے بولا کہ آغا یہ پچھلے مرجع کا اجازہ ہے اور اب آپ اس کو ایکسٹینڈ کر دیے، اسی کو بڑھا دیجئے۔ انہوں نے لیا، رکھ لیا، بولے میں تم کو اجازہ نہیں دوں گا، تم کو اجازہ نہیں دوں گا۔ کہنے لگا اچھا ایسا ہے، جائیے میں بھی آپ کی تقلید نہیں کروں گا۔ تو آغا خوئی پڑھا رہے تھے، اپنے بچوں کے شاگردوں کی طرف مڑے، مڑ کے بولے ہائے افسوس میرا ایک مقلد کم ہو گیا۔ تو کم ہو جائے گا تو میرا کیا ہے؟ میرا فائدہ ہے اس کے اندر کہ میرا بوجھ کم ہوا۔ علم اس لیے حاصل نہیں کیا ہے کہ تم تقلید کرو میری اور پھر دھمکی دو، بلیک میل کرو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیوں یہ ساری چیزیں؟ نفس کا پرابلم ہے آغا،
وہ مقام بھی ملتا ہے نفس پر کنٹرول کرنے سے، اور اس مقام سے پستی پر بھی جاتا ہے انسان نفس پر کنٹرول نہ کرنے سے۔ محور نفس ہے۔ قاسم سلیمانی کے پاس ایک سے ایک آفر آیا تھا، آپ پڑھیے کتاب، ایک سے ایک آفر آیا تھا، کون سا ایسا آفر ہے نہیں آیا تھا؟ لیکن کس کا پروردہ تھا وہ؟ خمینی صاحب کا، خامنئی صاحب کا، کہ جس نے اچھی طریقے سے سمجھ لیا تھا کہ نفس کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ کتنا ہی بڑا آفر آ جائے، میرے لیے تو یہی ایک آفر کافی ہے کہ میں عزادار سید الشہداء ہوں، اس سے بڑا آفر ہے ہی نہیں کوئی میرے لیے۔ میں خادم عزاداران سید الشہداء ہوں، میرے لیے ہی کافی ہے۔ میں عزاداروں کی جوتیاں صحیح کرنے والا ہوں، یہی آفر میرے لیے کافی ہے۔ نہیں چاہیے دنیا، نہیں چاہیے دولت۔ آنے دیکھا، ایمان تھا، عمل صالح کا امتحان ہوا، کامیاب ہو گیا، خدا نے مودت ڈال دیا لوگوں کے دلوں میں۔ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسی لیے عزیزان گرامی، امام خمینی سے جب شاگردوں نے پوچھا کہ آقا یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی بات ہے، اس کے بعد بھی کیوں آخر لوگ گمراہ ہو گئے، بہک جاتے ہیں، گناہ میں انوالو ہو جاتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ ان کے اوپر کوئی استاد نہیں ہوتا ہے جو قدم قدم پر ان کا ہاتھ پکڑے، انہیں روکے، انہیں سمجھائے، انہیں منع کرے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آزاد ہو جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں۔ ایسا آخر وقت تک ہمیں ایک چاہیے جو قدم قدم پہ ہماری رہنمائی کرتے رہے، ہمیں روکتا رہے، ہمیں ٹوکتا رہے، ہمیں سمجھاتا رہے، ہمیں منع کرتا رہے۔ اور اسی لیے بچپن سے بچوں کے ساتھ جو عمل ہمیں انجام دینا چاہیے وہ رٹانے والا نہیں، سمجھانے والا۔ مشکل یہی ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ ہر چیز رٹاتے ہیں اور اسے معرفت نہیں کراتے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کے اندر تو معرفت کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ نا، سب سے زیادہ بچے ہی کے اندر معرفت کی صلاحیت ہے۔ آپ کرا کے تو دیکھیے، معرفت آپ کرائیے اس کو۔ آپ حجاب کا فلسفہ، امپورٹنس بتائیے حجاب کی۔ حجاب تمہارے لیے بیٹا کتنا ایک ہوتا ہے کہ اے حجاب کر کے جا اسکول، کیسے جا رہی ہے بغیر حجاب؟ یہ ایک یہ ہے، اور یہ کہ آپ معرفت کرائیے حجاب کی کہ بیٹا تمہارے لیے حجاب کتنا امپورٹنٹ ہے، کیا ویلیو رکھتا ہے حجاب۔ 4 سال کی بچی بھی ہوگی نا تو فلسفہ حجاب اپنے اسکول میں جا کے بیان کرے گی، کہ اس کے اسکول کا مسلم اسکول، پرنسپل بھی مسلم، ٹیچرز بھی مسلم، لیکن اس کے اسکول کا قانون یہ تھا کہ بغیر حجاب یہاں پر آنا، آپ کو حجاب کے ساتھ نہیں آ سکتے ہو، اسکول میں آنا ہے بغیر حجاب۔ اسکول کے ڈور تک آؤ، پلے گروپ ہے، نرسری ہے، مسلم اسکول ہے، اور وہاں پر بھی یہ حال ہے۔ دیکھا آپ نے کہ حجاب دروازے تک آؤ، اس کے بعد اتار لو اندر آنے کے بعد میں جاتے واپس پہن لو، چلے گا، اندر حجاب نہیں چلے گا، ناٹ الاؤڈ۔ وہ بچی بھی ایسی 4 سال کی بچی جاتی تھی، اندر جا کے اتار دیتی تھی۔ کسی وجہ سے اس کے گھر والوں نے اسے ٹکلا کر دیا، سارے بال صاف کر دیے اس بچی کے۔ اب جب گئی تو مکنا اس نے اپنا اتارا نہیں، اور اسکول کے اندر چلی گئی۔ خود پرنسپل نے جیسے ہی دیکھا اور آ کے اس کا نام لے گا، تم نے کیوں نہیں اتارا اپنا حجاب؟ اور خود اس نے اتار دیا، پرنسپل نے اس کے سر سے۔ اور جب دیکھا کہ نہیں، اس کو تو فوراً واپس دے دیا کہ نہیں لو پہن لو۔ بچی نے کہا کہ مس آپ نے کیوں واپس دے دیا؟ تو مس نے کہا کہ تمہارے بال نہیں ہیں، بچے تمہیں ماریں گے، چھیڑیں گے، ستائیں گے، لہذا تم پہن کے رہا کرو، اتارنا نہیں تم۔ تو پتہ 4 سال کی بچی کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے مس اگر ٹکلے ہونے سے حجاب پہننے ملتا ہے تو میں پورے سال ٹکلی رہوں گی۔ یہ رٹانے کا نتیجہ ہے؟ نہیں، حجاب کا فلسفہ، امپورٹنس بتانے کا نتیجہ ہے کہ بیٹا حجاب ایک بچی کے لیے بھی، چاہے وہ 4 سال کی ہو، کتنا امپورٹنٹ رکھتا ہے، کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ کام مکتب کے مولانا کا نہیں ہے، یہ کام مدرسے کے مولانا کا نہیں ہے، پیش نماز کا نہیں ہے،
یہ کام سب سے پہلے خود ماں باپ کا ہے، یہ مرحلہ خود ماں باپ کا ہے۔ مشکل یہی ہے عزیزان گرامی کہ ہمیں تربیت کے اصول پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، نہ اپنی تربیت کے، نہ اولاد کی تربیت کے، نہ نفس کی تربیت کے۔ بس ہم کرتے جا رہے ہیں، یہ کام وہ کام، یہ نیکی وہ نیکی، یہ خیرات وہ خیرات، اتنا خمس، اتنی زکوٰۃ، اتنی نیاز، اتنا سب کر رہے ہیں ہم، لیکن ان ساری چیزوں کا وہ اثر دکھائی نہیں دے رہا ہے جس کا خداوند عالم جگہ جگہ وعدہ کر رہا ہے۔ کیوں؟ چونکہ جو تربیتی پہلو ہیں، جو نفس کے، جس کا تعلق نفس سے ہے، اس چیز کا ہم خیال نہیں کر رہے ہیں، اس پہ ذرا بھی کنٹرول نہیں ہے ہمارا۔ نتیجہ کیا؟ اثر نہیں ہوگا، کتنے ہی کرتے جائیں ہم، وہ اثر نہیں ہوگا۔ جو فلسفہ ہے عبادت کا وہ اثر نہیں ہونے والا ہے، جو فلسفہ ہے فرش ازا کا وہ اثر نہیں ہوگا۔ واقعاً ہم سوچیں یہ فرش ازا کیوں ہے، اس کی گہرائیوں میں جائیں، فرش ازا کی عظمت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آؤ نیاز لے کے جاؤ اور ثواب لے کے جاؤ، نہ، یہ فرش ازا اس لیے کہ آؤ یہاں پہ اپنے رول ماڈل کو سنو اور خود کو ویسا بنانے کی کوشش کرو، اس لیے آنا ہے ہمیں، نہ کسی ثواب اور نیاز لینے کے لیے آنا ہے۔ نہیں، ثواب و نیاز تو ملنا ہی ملنا ہے ہمیں، لیکن یہ رول ماڈل جب تک ہم اپنائیں گے نہیں، اس وقت ہمیں دنیا میں ظلم و ستم و ظلمات سے نجات نہیں ملنے والی۔ اور یہ فرش ازا ہماری آخرت نہیں، دنیا اور آخرت کو سعادت مند بنانے کے لیے۔ آج قاسم سلیمانی جو قاسم سلیمانی بنا ہے، وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے نہیں، توپ اور ٹینک کی وجہ سے نہیں، اسی فرش ازا پر آ کر اپنے نفس کی تربیت کرنے کی وجہ سے اس کو یہ مقام ملا ہے، سمجھے آپ؟ اور یہ دروازہ سب کے لیے اہل بیت نے کھول رکھا ہے، سب کے لیے، وہ جتنے بھی ہوں آپ جو دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ باقر نمر صاحب ہوں، چاہے وہ مہدی مہندس ہوں، چاہے آقا مصباح ازدی ہوں، چاہے وہ آقا خامنئی ہوں، چاہے وہ امام خمینی تھے، چاہے وہ آقا خوئی تھے، یہ جتنے بھی تھے یہ اپنے علم کی وجہ سے نہیں تھے، یہ اسی فرش ازا کی وجہ سے تھے، کہ جو فرش ازا پر آنے کے بعد جنہوں نے اپنے آپ کو ان صفات مقدسہ کے بارے میں سن کر اپنے آپ کو اس میں ڈھالا ہے۔ یہ سب ہستیاں تو بہت دور کے، کربلا کا 13 سال کا بچہ بھی، 6 سال کی بچی بھی، 4 سال کی بچی بھی، ان کا جو ذکر ہمارے لیے رکھا گیا ہے کہ ان کا ذکر کرو، اس لیے نہیں کہ وہ محتاج ہیں ان ذکر کے، اس لیے کہ ہم محتاج ہیں ان ذکر کے، اور ہم جو محتاج اس لیے نہیں کہ ہمیں ان کے ذکر کے ذریعے سے نیاز مل جائے، روزی مل جائے، نوکری مل جائے، قرضہ ادا ہو جائے، نہیں، بلکہ ہمیں شجاعت ملے، ہمت ملے، شہامت ملے، ہمارے اندر سے بھی اسی طرح خوف نکل جائے جس طرح ایک 4 سال کی بچی کے اندر سے ظالم کا خوف نکل گیا تھا۔ اس لیے فرش ازا 13 سال کا نوجوان ہے، ایران عراق کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، بار بار کمانڈر کے پاس آتا ہے، محاذ پہ موجود ہے، لیکن کیا کر رہا ہے؟ کسی کو پانی جا کے دے رہا ہے، کسی کی پٹی لگا رہا ہے، کسی کا سامان اٹھا کے رکھ رہا ہے، سب یہ سب چھوٹے موٹے کام کر رہا ہے، بار بار آتا ہے، مجھے بھی آگے جانے دو، مجھے بھی فرنٹ لائن پہ جانے دو۔ کمانڈر کہتا ہے نہیں، جو ہو جہاں ہو وہیں پر صحیح ہو، جو کر رہے ہو یہی کافی ہے۔ ضد کر رہا ہے، ہاتھ جوڑ رہا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اس کا واسطہ، اس کا واسطہ، فلاں کا واسطہ، نہیں، جو ہو جہاں ہو صحیح ہے، کافی ہے۔ اس نے دیکھا کہ کمانڈر بات کر رہا ہے کہ ہم لوگوں کو ابھی گزارش پیش کرنے جانا ہے اپنے پریسیڈنٹ کے پاس۔ اس زمانے میں پریسیڈنٹ آقا خامنئی تھے، رہبر نہیں تھے، امام خمینی زندہ تھے ایران عراق کی جنگ کے دوران۔ اس نے سنا کہ یہ لوگ جانے والے ہیں، کمانڈر اور کچھ لوگ آقا خامنئی کے پاس۔ کہتا ہے کہ فرماندہ کمانڈر سے آگے کہتا ہے کہ اجازت ہے میں بھی آپ لوگ کے ساتھ چلوں، مجھے بھی ملنا ہے پریسیڈنٹ، زیارت کرنا ہے، دیکھنا ہے۔ کہتے ہیں چلو کیا ہے، لے کے جاتے اسے بھی۔ وہ سب اندر جاتے ہیں، میٹنگ ہوتی ہے، جب ان کی میٹنگ وغیرہ تمام ہو جاتی ہے تو یہ بھی آتا ہے کہ اجازت ہے میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں۔
آغا خامنہئی کہتے ہیں ہاں کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہتا ہے آغا میں اتنے دن سے بارڈر پہ موجود ہوں اور میں یہ سارا کام کر رہا ہوں، میں بار بار اس فرماندے سے کمانڈر سے آگے کہتا ہوں کہ مجھے بھی آگے میدان میں جانے دو، مجھے دشمن سے مقابلے کے لیے جانے دو، یہ نہیں جانے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں جو کر رہے ہو وہی کافی ہے، میدان میں جانے کی تمہیں ضرورت نہیں، بار بار جاتا ہو۔ تو آغا خامنہئی بھی کہتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، تم جو کر رہے ہو وہی کافی ہے تمہاری عمر کے حساب سے، خدا تمہیں اجر دے گا، یہ دے گا وہ دے گا، سمجھا رہے ہیں۔ تو وہاں پر بھی اصرار کرتا، جب دیکھا کہ یہاں پر بھی نہیں مان رہے بات، تو آخر میں ایک جملہ کہتا ہے ٹھیک ہے آقا مجھے قبول، اب آپ کی بات کے آگے میں اپنی بات نہیں رکھنا چاہتا، میری بس آپ سے ایک گزارش ہے، اگر میں میدان میں جانے کے قابل نہیں ہوں اپنی عمر کی وجہ سے، تو اب آج کے بعد سے آپ سے گزارش ہے جتنے بھی نوح خان ہیں، مرثیہ خان ہیں، ان سے آپ کہہ دیے کہ اب آج کے بعد سے جناب قاسم کے مصائب نہیں پڑھنا، ان سے کہ یہ بات سے جناب قاسم کا مصائب، پھر فائدہ کیا وہ مصائب سن کے؟ وہ مصائب صرف اس لیے تھوڑی ہم نے سنا کہ ہمیں ثواب مل جائے، ہمیں نیاز مل جائے، ہم نے تو اسی لیے ان مصائب کو سنا ہے تاکہ ہمارے اندر سے بھی ظالموں کا وہ خوف نکل جائے، دشمن کا خوف نکل جائے، اور ہم بھی میدان میں اسی طرح ڈٹے رہنے کی کوشش کریں اور واسطہ دیں اسی جناب قاسم کا کہ پروردگار تجھے جناب قاسم کا ہمیشہ آمد عطا کر۔ عزیزان گرامی، آج ہم جس کے سوگ میں جمع ہوئے ہیں وہ بھی اہل بیت کے چاہنے والے اسی انداز سے شہید ہوئے کہ جسم پارا پارا ہو گیا۔ اللہ اکبر! کربلا کا قاسم کتنا عزیز تھا ان لوگوں کو کہ اگر شہادت بھی مانگی خدا سے تو اسی انداز سے مانگی کہ پروردگار صرف ہمارا سر تن سے جدا نہ ہو، پروردگار ہمارا اس دنیا سے جانے کے بعد لاشا پامال نہ ہو، پروردگار ہمارا بھی ہماری زندگی میں جسم پارا پارا ہو جائے۔ ارے کربلا کا وہ ننھا شہید تھا کہ اس انداز سے شہید ہوا کہ جب گھوڑے سے زمین پر آیا ہے، عباس ایک طرف سے آگے بڑھے، مولا حسین ایک طرف سے آگے بڑھے، اگر آگے بڑھنا تھا کہ میمنہ کا لشکر میسرہ میں، میسرہ کا لشکر میمنہ میں، قاسم آواز دے رہے یا اماں والا جال، یا اماں والا جال۔ ارے جو شہید گرتا تھا وہ کہتا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ارے مولا زحمت نہ کیجئے، مگر ہائے قاسم آواز دے رہا تھا۔ چچا بھی پہنچنے کے بعد ارے قاسم افسوس کہ تم پکارتے رہے اور میں پہنچ نہ پایا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہمارے ذکر کو قبول فرما، پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے ظہور کو ہمارے لیے عافیت قرار دے، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ہماری مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات عالی فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، مدافعان حرم کی حفاظت فرما، پروردگار مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، بالخصوص 40 میں زیارت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما، بار بار نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے بچوں کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی و کامرانی عنایت فرما۔